دعا دینا سیکھے، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھے، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھے، اپنی اس مئی کو ختم کرنا سیکھے۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھے، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھے۔ یہ سب فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ جس انسان پر مہربان ہوتا ہے نا، اسے لوگوں کے اصلی چہرے بہت جلد دکھا دیتا ہے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی ہے، تو گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ صبح اٹھو اس یقین کے ساتھ کہ رحمان نے رحم کر دیا، کریم نے کرم کر دیا، رزاق نے رزق لکھ دیا، سمیع نے دعائیں سن لی، بشیر نے اشک ندامت دیکھ لیے ہیں، غفار نے مغفرت کر دی، قدوس نے پاک کر دیا۔ ایک نئے عہد سے ایک نئی صبح مبارک ہو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو آپ کے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہو۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا،
کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، ٹھیک میں بھی ایسے ہی راضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ جو تھا اچھا تھا، الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے، ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا، انشاءاللہ۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہیں، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھے کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے، وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے، جو شخص 1 مرتبہ درود پڑھے گا تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ تھے 3 انعامات، اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے، اور 5واں انعام
خربوں کی تعداد میں فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعاؤں میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، میں ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی رہے گا، تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ چھٹا انعام، زندگی کے سارے گناہ معاف، اور 7واں انعام، دنیا کا ہر غم دور۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بکثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو قابل تعریف، بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو قابل تعریف، بڑی شان والا ہے۔